اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہو جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قرابتداروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی بھی تم کرو کہ اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 215 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کیے تھے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑی آسانی کے ساتھ بغیر مشقت کیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے بہت آزمایا تھا اور بڑی بڑی مشقتوں میں ان کو ڈالا تھا۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ جنت لاقیمت جگہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بھی انسان کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بہت محنتیں کرتا ہے، اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے اس کے پیچھے، تو کہیں جا کر اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آخرت والی زندگی کی کامیابی اور جنت کا حصول، اس کے لیے بھی ویسی ہی محنت کرنا چاہیے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر صرف خواہش دل میں رکھو گے جنت کی اور جنت کو چاہو گے کہ جنت مجھے مل جائے، تو پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، یہی زندگی میں کوشش کرنا ہے، کیونکہ اور مزید کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ یہ مہلت عمر جو انسان کو جو دی گئی ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے بھی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی ہے، اور آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا جوئی بھی اسی زندگی میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مزید موقع ملنے والا نہیں ہے۔ یہ یہاں پر متنبہ کیا گیا ہے کہ تم جنت کی خواہش رکھو دل میں، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرو۔ اور پھر اس آیت میں انفاق کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ اس سے پہلے 4-6 آیتوں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم نفاق چھوڑو اور کفر چھوڑو اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہا تھا، یعنی یہ نہیں کہ کسی چیز کو نرم اور آسان سمجھ لیا حکم کو تو اس کو کر لیا، اور کسی میں مشقت ہی ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور حکم الہی کے مقابلے میں کسی کی بات مت مانو، کسی کی بات مت سنو۔ یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے تمہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر تم اپنی جان اور اپنے مالوں کو بھی لگا دینے میں دریغ مت کرو، یہ حکم دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، جو سوالات کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم راہ اللہ میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اس کا مطلب یہ تھا سوال۔ اور اصل میں اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس کو زیادہ واضح طور پر اس آیت میں جواب دے کر بتایا گیا ہے۔ کیا خرچ کریں، آگے بھی ایک آیت آج آ رہی ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کہہ کر، کہ جو کچھ بھی تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرو، یہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے تعلق سے بھی جو ہے سارے احکامات آ گئے ہیں۔ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں 2-3 پہلو ہیں، اگر اس میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو فرض جو زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ ہے، یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی حقوق دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تو والدین کے اوپر خرچ کرنے کی بات آئی ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ والدین کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، تو اس لحاظ سے یہ زکوٰۃ کا مسئلہ اس میں بیان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی جو صدقات ہیں اس کے متعلق یہاں پر بات بیان ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو بات آئی ہے قل ما انفقتم من خیر کہا، یعنی خیر کہا، مال کو خیر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذریعہ خیر ہے۔
مال کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن مال کی محبت دل میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ مال اتنا ہی کمانے کی کوشش کرنا کہ وہ جو ہے خیر بنا رہے، شر اگر بن جائے تو پھر وہ زیادہ جو ہے خراب ہو جائے گا انسان کے لیے۔ تو مال ذریعہ خیر ہے، اس سے خیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر جگہ جگہ مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر خرچ کہاں پر کرنا ہے وہ سلسلہ وار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، فلیل والدین، سب سے پہلے والدین پر، یعنی انسان کے مال کے حقدار مستحق جو ہیں وہ اس کے والدین ہیں سب سے پہلے، پرائورٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اپنے والدین کو سب سے زیادہ فوقیت دینا ہوگا اس کو، اس کے مال کے حصے میں سے۔ اور پھر اس کے بعد والاقربین فرمایا۔ اقربین کا جو تذکرہ ہے والدین کے فوراً بعد، کہ اقربین وہ ہیں جو صرف یعنی اس کی ذات بھی ہے، اس کے اہل و عیال بھی ہیں، اور اس کے قریب ترین رشتہ دار۔ قریب ترین رشتہ دار جو ہیں اس میں سب سے پہلے اس کے بھائی اور بہن، ان کی اولادیں، اس کے چچا، اس کی پھوپھی، اس کی ماموں، اس کے خالہ، یہ سب اور دیگر رشتہ دار، یہ سب کے سب اس کے اقربا ہیں، تو اس میں اس کے اہل و عیال بھی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور پھر یتامہ اور مسکین اور ابن السبیل، 3 اور زمروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو 15 سال کی عمر سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم کہلا جاتا ہے۔ 15 سال گزر جانے کے بعد پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا، وہ بڑا ہو جائے گا اور بالغ ہو جائے گا۔ اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا ہو، جو ایک جگہ پڑ گیا ہو اور مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، محتاج ہو۔ وابن السبیل، مسافر چاہے اپنے مقام پر اپنے وطن میں مالدار ہوگا، لیکن سفر پہ جانے کے بعد اس کی کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ وہ پریشان حال ہو جائے تو پھر اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اس زمرے میں، اس مد سے، اور زکوٰۃ کے مد سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا جو ذکر کیا ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے متعلق تو اس کے مصارف، اس کے مد اور اس کا مدت، ساری کی ساری باتیں، تفصیلات قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اس کو متعین فرما کر مقرر فرما دیا گیا کہ زکوٰۃ کے متعلق کیا اصول اپنانے چاہیے انسان کو، اس کی حد کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہے، ساری تفصیلات آ گئی ہے۔ تو یہ آیت میں زکوٰۃ نہیں بلکہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو انسان کو جو ہے اس کے علاوہ اپنے فرض صدقات کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہے اس کا تذکرہ، کیونکہ نفل جو عبادت ہوتی ہے، ساری نفل عبادتیں، چاہے نماز سے متعلق ہو، چاہے حج سے متعلق ہو، چاہے صدقات کے متعلق ہو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو فرض عبادتیں ہوتی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ کمی و کوتاہی کو نفل عبادت پورا کر دیتی ہے۔ اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے نفل عبادتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اس سے۔ کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، میرے درجات بڑھے، تو پھر چاہیے کہ وہ نفلی عبادت کرے۔ نمازوں میں بھی نفل نماز، تہجد کی نماز سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی نماز ہے جو رات میں اٹھ کر آخری پہر پڑھی جاتی ہے۔ ویسے ہی روزے ہیں، نفل روزے ہیں، حج ہے، نفل حج بھی ہے فرض حج کے علاوہ، ویسے ہی جو ہے صدقات میں زکوٰۃ ہے۔ یہ سارے فرائض تو ذمہ داری ہے انسان کے اوپر، فرائض کے علاوہ نفل جو عبادتیں ہیں وہ ذمہ داری نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لگی ہے، اختیار پر رکھا ہے کہ تم جیسا چاہے اختیار کرو، اپنی سہولت سے جتنی طاقت تم میں ہے تم اتنا کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس میں سارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ کون کون تمہارے مال میں مستحق ہیں۔ تو اگر کوئی اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، یہ سوچ کر اپنے والدین کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اور دیگر اقربا کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، تو وہ سارے کا سارا خرچ کرنا اس کے لیے باعث ثواب بن جائے گا، انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہو جائے گا۔ جبکہ اس کے ماں باپ اور اس کے اہل و عیال تو اس کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا تو ضروری ہے اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی الگ سے ثواب دیں گے، ایک ذمہ داری پوری کرنے کا، اور ایک جو ہے اس کا ثواب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا سمجھ کر جو ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ ایک لقمہ بھی جو ڈالتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا، اگر یہ سمجھ کر کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ میں ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو پھر وہ بھی صدقے میں شامل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے جو یہاں پر حکم دیا گیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، یہ نفلی صدقات ہیں۔ جو نفلی صدقات ہیں تو وہ اپنی ضروریات سے زیادہ ہونے کے بعد کرنے کا ہے، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہے اور نفلی صدقات کرنے نکل گئے، تو یہ ہوگا کہ اپنے اہل و عیال کے حقوق مارے جائیں گے، اور ان کو تنگی میں ڈال کر، ان کو تکلیفوں میں ڈال کر اگر آپ نفلی صدقات کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اپنے اہل و عیال پریشان ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ باہر جا کر صدقہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی مقروض ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، قرض ادا کرنے کے بعد اگر جو پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے اور مزید آپ کے پاس ہے اپنی ضروریات سے زیادہ، تو پھر اس کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نفلی صدقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ضرورتوں میں سے خرچ کر دے، بلکہ ضروریات سے زیادہ جو ہوگا اس میں سے خرچ کرنا، اور پھر قرض اگر ہو تو اس کو ادا کرنا، اور اپنے اہل و عیال کی ساری ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھانا۔ اس کے بعد اگر کچھ اور مزید بچا رہے تو اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو ہے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اور یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، صرف زکوٰۃ کی حد تک 2.5% جو ہے وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اتنا تو ادا کرنا ہی ہوگا ہر صاحب نصاب کو۔ اس کے علاوہ جو زائد مال ہوگا انسان کے پاس، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہے خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اس کے اوپر ہے۔ کوئی اگر نہیں خرچ کر رہا ہے یا کم خرچ کر رہا ہے تو اس کے اوپر لعنت ملامت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اختیار دیا گیا ہے نفلی ساری عبادتوں میں۔ کوئی اگر نفل عبادت کم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہ کہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کر رہے ہو، کسی کو سوال کرنے کا اس میں حق نہیں بنتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جنگ کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو ناگوار خیال کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم پسند کرو جس کو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں جہاد کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتانا چاہا کہ تمہاری نظر میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناگوار اور بری سمجھو اور گراں گزرے تمہارے اوپر، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کسی چیز کو تم بہت اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی بلکہ بری ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ جنگ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، مار دھاڑ قتل و خون، ایسا دکھتا ہے کہ یہ تو غارت گری ہے، لیکن وہ بھی جو ہے بہت بہتر ہوتی ہے بہت سے اوقات میں۔ یعنی کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، انصاف دلانے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ اور جہاد اسلامی جہاد ہوتی ہے۔ اسلامی جہاد ملکوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے کبھی بھی، جیسا کہ دیگر جنگیں ہوتی ہے۔ اس میں قتل و خون اور غارت گری صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ملکوں کو فتح کر لیا جائے، دوسرے لوگوں کے جو وسائل ہیں اس کو حاصل کر لیا جائے، اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایسا نہیں، اسلامی جنگیں کبھی بھی اس وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہوتی ہے اور انصاف دلانے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو جنگ ہوتی ہے تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کو اللہ تعالیٰ جو ہے دوبالا کرتے ہیں، اور ان کو اس میں سے مال بھی مل سکتا ہے اور دولت بھی مل سکتی ہے، اور ان کی عزت بڑھ سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو بسا اوقات جب اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ذلیل و خوار بھی ہو سکتے ہیں، دشمن کا غلبہ بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ فتنے اور خرابیاں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جہاد اور جنگ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے،
تو اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جہاد فرض عین ہے، سب کے لیے ضروری ہے، لیکن بہت سی قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت بھی جہاد میں شریک ہو جائے اور اپنا فریضہ انجام دیتے رہے تو سارے مسلمان اس میں شریک ہونا عام طور پر ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کسی ملک اور کسی زمانے میں اگر جہاد میں کوئی بھی شریک نہیں ہو رہا ہے تو وہ ترک جہاد کے مجرم سارے کے سارے مسلمان ہوں گے۔ فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق یہی ہے، فرض عین ہر مسلمان کے اوپر اپنی ذاتی طور پر فرض کیا جاتا ہے، اور فرض کفایہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے نہیں، کچھ لوگ اگر اس کو ادا کر دیں تو وہ اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ فرض عین نماز ہے، 5 نمازیں ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، کوئی دوسرا اگر ادا کر دے تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، کچھ مسلمان اگر اس کو پڑھ لیں اور دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کے لیے تو کافی ہو جائے گا، سب کے سب آ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جہاد کے تعلق سے بھی جو ہے کئی ایک آیتیں ملتی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاد، اسلامی جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 5ویں پارے میں کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، فرمایا ایک درجہ بہتر ہے ان سے جو بیٹھے رہنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا اس کے فوراً بعد دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ کیا ہے، خیر اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جو جہاد کرتے ہیں ان سے بھی اور جو جہاد نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کسی شرعی عذر کے تحت یا کسی اور ذمہ داری کی وجہ سے جہاد اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اگر فرض عین ہوتا تو پھر ان سے وعدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سب کو جہاد میں شریک ہونا اگر ہوتا تو پھر اگر کوئی شریک ہو رہے ہیں اور کوئی شریک نہیں ہو رہے ہیں تو جو شریک نہیں ہو رہے ہیں ان سے بھلائی کا وعدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان سے بھی بھلائی کا وعدہ ہے اور ان سے بھی ہے جو جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں ان کا درجہ بلند ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں 10ویں پارے میں کہ تم میں سے ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف جہاد ہی ایک کام نہیں ہے مسلمانوں کے سامنے پیش نظر، بلکہ بہت سے کام ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتی اور پھر دوسرے لوگوں کو علم سکھاتی۔ علم دین بھی ایک فریضہ ہے، اس کو بھی جو ہے سیکھنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے مقرر ہونے چاہیے، وہ اس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر پوچھا کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور جہاد کا ثواب حاصل کر لو۔ ان تمام آیتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین اگر ہوتا تو فرض نماز نہ پڑھ کر والدین کی خدمت کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں کہا گیا ہے، ایسا ہی روزہ نہیں رکھ کر والدین کی خدمت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ ہاں فرض کفایہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر دوسرے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اگر کوئی ادا کر دیتا ہے اس کو تو پھر وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، سارے کے سارے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کو کچھ لوگ بھی اگر ادا کر دیں گے تو پھر وہ ذمہ داری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، اور بہت سے موقعوں پر ایسا دکھتا ہے کہ کوئی کام تم کو اچھا نہیں دکھتا لیکن وہ اچھا ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک اصولی حقیقت ہے جو یہاں پر واضح کی گئی ہے۔ انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، جو چیزیں اس کے نفس کو مرغوب ہیں وہ بالعموم اس کو پست کرنے والی ہے۔ مرغوب چیزیں بہت سی ہوتی ہیں انسان کو جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، پست کرنے والی ہیں، اور جو چیزیں اس کو بلند کرنے والی ہوتی ہیں اس کے نفس پر شاخ گزرتی ہیں، اچھی نہیں دکھتی اس کو۔ لہٰذا اگر خیر و شر کا معاملہ انسان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اکثر غلط فیصلے کر بیٹھے گا،
وہ ایسی کتنی ہی باتوں کو غلط قرار دے گا جو اس کے نفس پر شاق ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کے لیے بہتر ہے، اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا بہتر ہے، کیا اس کو بلندی پر لے جائے گا اور کیا کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو پستی پر لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جنگ اپنے ظاہر کے لحاظ سے بڑی ہولناک چیز ہے، لیکن بعض اوقات اعلیٰ مقاصد کے حصول کے سلسلے میں یہ ضروری ہو جاتی ہے۔ انسان غلط رائے قائم کر سکتا ہے کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہے، غیب کا علم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور کون سی چیز میں بھلائی نہیں ہے، برائی ہے، اور وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ ظاہر و باطن سب کو محیط ہے، اس لیے اس کی رہنمائی صحیح رہنمائی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔